أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النساء چل رہی ہے، رکوع نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس رکوع کے اندر؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کھول کر بیان کرے، تمہارے لیے ساری باتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کرے، ہر طرح سے، ہر مدعے سے، ہر طریقے سے، تاکہ تم سب کے سب ہدایت پا جاؤ ان ساری باتوں کو پڑھ لکھ کر اور سمجھ کر۔ سنن الذین من قبلکم، اور ان سارے طریقوں کی بات اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ سارے لوگ جو تم سے پہلے ہدایت پر تھے، ان ساروں کے قصے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیے، اور وہ سب ان سب لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے تمہیں بتا دیا، ان سب لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا جو کہ گمراہی کے راستے پر تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنا عذاب نازل کر کے ان سب کو ختم کر دیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد تمہیں یہ ہے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر مہربان ہو جائے اور تم سب کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور ہدایت کا رستہ اپنا لو اور خود کو بدی سے بچا لو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، وہ سب سے بہترین علم رکھنے والا ہے، اور وہ پورا حکمت رکھنے والا ہے، اس کو پوری ہر بات پر حکمت حاصل ہے کہ اس کے ہر کام کے پیچھے اور ہر بات کو تمہیں بتانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت لازمی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے رستوں پر ڈال دے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرے، وہ نہیں، ہرگز نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں رسوا کر دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جنت کا مکین بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حدود بتا دی ہیں۔ ان ساری حدود کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ساری حدیں تمہیں بتا دی ہیں۔ یہ ساری وہ حدود ہیں جن پر تم چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور تم پھر میری رحمتوں کے اور میری مہربانی کی امیدوار ہو سکتے ہو۔ اور لیکن جو ان ساری حدود کو ہی نہ پائے، جو ان ساری حدود کو سمجھ ہی نہ پائے، پھر وہ کیسے یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو وہ سب کے سب وہ لوگ جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان خواہشات میں ہماری ساری خواہشات آتی ہیں، وہ نفسانی خواہشات بھی ہیں، وہ دنیاوی خواہشات بھی، جن کے پیچھے ہم لگ کر دن بدن اپنے آپ کو کھول ہی رہے ہیں اور اپنی آپ کی خواہشات کو ختم ہی نہیں کر پا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہمارے گھر میں موجود ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ حاصل کر لیں، ہم دنیا کی ہر آسائش کو لے لیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مال ہو ہمارے پاس، جو چیز ہو ہمارے پاس گھر میں، جو ہمارے پاس موجود ہو، وہ سارے کے سارے لوگوں میں سب سے بہترین ہمارے پاس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگ، اللہ تو ان پر مہربان ہونا چاہتا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات میں ڈوبنا چاہتا ہے۔ تو یہ خواہشات وہ ہیں جو انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈبو دیتی ہیں، اس لیے ان خواہشات کی پیروی مت کرنا، کہ تمہیں ڈبو دیں گی اور ایسا ڈبوئیں گی کہ ان میں سے تم پہ تیر کر سطح پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ کس سے بہت دور ہٹ جاؤ؟ تم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہٹ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ جو خواہشات ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی بھی شیطان نے آپ کے دل میں یہ خواہش کبھی نہیں ڈالے گا کہ آپ جنت کی خواہش کرو، آپ جنت کی طرف پلٹو، جنت کے لیے کوششیں کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ آج جب ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں،
آنکھ کھلتی ہے تو پہلا جو دل میں وہم اور جو پہلا دل میں خیال آتا ہے ہمیشہ یہی آتا ہے کہ آج کلاس مس کر دے، آج چھٹی کر دے۔ ممکن ہی نہیں ہے یہ خواہش کہ ہمارے دل میں یہ بات نہ اٹھے، کچھ نہ کچھ بہانہ، کچھ نہ کچھ ذہن میں کوئی نہ کوئی مصروفیت ہماری موجود ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ خواہش ہے ہماری۔ یہ خواہش کس نے ڈالی ہے؟ شیطان۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دوری میں لے جائے اللہ سے، اور ایک ایسی دوری میں جو بہت دور کی دوری ہو، جس میں ہم اللہ کو دیکھ بھی نہ پائیں، یاد بھی نہ کر پائیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں تک پہنچ بھی نہ پائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہلکا کر دے تمہیں۔ کس کو ہلکا کر دے؟ تمہیں، تم پر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کر دے، تمہارے جسم کے اوپر، تمہارے ذہنوں کے اوپر یہ جو بھاری پن ہے گناہوں کا، اس کو تم سے ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے انسان کو بڑا ضعیف بنایا ہے، بڑا کمزور بنایا ہے۔ کمزور کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی کہ مرد کو، عورت کے پیچھے چلنے والا بنایا۔ مرد عورت کے ہاتھ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس لیے انسان بڑا کمزور ہے، اور پھر عورت کی چالیں انسان کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد کے اندر اس کی خواہشیں بڑھاتی ہے پیسہ اور دولت کے لیے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد کے اندر خواہش کو بڑھاتی ہے اولاد کے لیے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد کے اندر خواہش کو بڑھاتی ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ ورنہ مرد کو اتنی خواہشیں نہیں ہیں جتنی عورت کو خواہشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے انسان کو بڑا ہی ضعیف، بڑا ہی کمزور بنایا ہے، تو پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ مرد ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ پھر بھی ہم عورتیں کہتی ہیں کہ مرد ہمارے سیدھے راستے پر نہیں ہے، یعنی کہ ہم ان پر قابو نہیں پا رہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کسی اور عورت کے ہاتھ میں لازم ہوں گے۔ ہر مرد کی ڈوری کسی نہ کسی عورت کے ہاتھ میں لازمی ہوتی ہے۔ اگر گھر کی عورت کے پیچھے نہیں تو کسی اور عورت کے پیچھے، اگر بیوی کے پیچھے نہیں تو ماں کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں نہیں تو بہن کے ہاتھ میں، بہن کے ہاتھ میں نہیں تو گھر سے باہر کسی عورت کے ہاتھ میں۔ لیکن مرد کی ڈوری مرد کے ہاتھ میں کبھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی خواہشات کے لیے بھی عورت پہ ڈپینڈنٹ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑا ہی کمزور بنایا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے تمہارے یہ سارے گناہوں کو ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نہ کھاؤ واپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو، زبردستی نہ کھا لو۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا، یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک، دیکھیں، آدھا علم ایک طرف اور یہ وراثت کا علم ایک طرف، ایک دوسرے کا مال زبردستی مت کھا جاؤ، باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ۔ ہم آج اگر آپ کا پیشہ تجارت نہیں ہے، آپ تجارت نہیں کرتے ہیں، آپ نے کوئی، اگر کسی بہن یا بھائی نے کہا مجھے یہ چیز دلوا دو، اب وہ معاشرے میں وہ ہماری ہم وہ عادت رہی ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کو اصل قیمت بتائیں۔ ہم اس قیمت کو ہمیشہ بڑھا کر ہی بتاتے ہیں۔ کیوں بھائی میرا وقت نہیں لگا اس چیز کو جا کے لیا، بازار گئی، تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر اور دام دیں؟ تو یہ ہم باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہر گھر میں یہ معاملات چل پڑے ہیں، ہمارے اندر امانتیں رکھنا ہمارے اندر نہیں رہا۔ یہ بھی ایک امانت ہے، کسی نے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ یہ خرید لیجئے، یہ مجھے خرید کر دے دیجئے، اور آپ نے صرف اپنا وقت، کیونکہ آپ وہاں گئے، آپ ان کو پہلے بتا دیجیے میں اپنا وقت لگاؤں گا، یا میں اتنے پرسنٹیج لوں گا، یا جو کچھ بھی کریں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر مالوں کو باطل طریقے سے کھانا بڑا عام ہو گیا ہے، اور ہم اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج حرام اور حلال کے بیچ میں تمیز کرنا ناممکن ہو گیا ہے، ممکن ہی نہیں لگتا۔ لیکن وہ چیز الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ وہ چیز جو کہ تم تجارت کرتے ہو آپس میں باہم رضامندی سے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے تم تجارت کرتے ہو،
ایک دوسرے کو بتا کر تم زیارت کرتے ہو، وہ چیز حلال ہے۔ یہاں پر واضح طور پر الفاظ ان لوگوں کے استعمال ہو گئے جو لوگ اس طرح سے اگر کوئی چیز خریدتے ہیں اور پھر ان کو آگے اپنے بہن یا بھائیوں کو دیتے ہیں، اس پر قیمت بڑھا کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی باہر آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ اگر کوئی زمین یا کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو انہیں پیسے بھیجوائیں گے کہ آپ ہمیں خرید دیجیے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بتائے بنا ہی انہوں نے سستے داموں میں خریدا اور 5 10 لاکھ 20 لاکھ اوپر پیسے اپنی جیب میں ڈال دی۔ یہ باطل طریقہ ہے۔ ہاں اگر تم تجارت کرتے ہو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو مت مارو، قتل مت کرو۔ اپنی جانوں کو بھی قتل کرنا کیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے اپنے آپ کو، جب ہم کسی اپنے آپ کو جب مارتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو جب کسی مشقت میں ڈالتے ہیں، خود پر ظلم کرتے ہیں، وہ بھی قتل کرنا ہے اپنی جان کا۔ یعنی کہ یہاں پر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک بات ہوئی کہ خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا کہ تم اپنی جانوں کو مت مارو، سوسائڈ مت کرو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ کہہ دی کہ یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک انسان کا قتل اپنی جان کو قتل کرنے کے برابر ہی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھائی کو قتل کیا، مارا، تو وہ تمہیں اپنی ہی جان کو قتل کرنے کے برابر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر 2 چیزوں کے پہلو نظر آتی ہیں، یا تو پھر اپنے آپ مت مارو سے مراد سوسائڈ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ سوسائڈ مت کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ تم اگر کسی مسلمان کو اپنے ہی بھائی کو قتل کرتے ہو تو در حقیقت تمہارا اپنی ہی جانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تم نے مسلمانوں کو دست بازو توڑ دیا، ان کو کمزور کر دیا۔ اللہ تمہیں ہرگز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مسلمانوں کو کمزور کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر تو نہایت مہربان ہے، وہ تو بے تحاشا مہربان ہے تم پر، وہ تو تم پر بے تحاشا رحم کرنے والا ہے، کہ تم ہی ہو جو اپنے آپ پر ظلم کیے جا رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص یہ ساری کی ساری نافرمانیاں کر جائے، اوپر اللہ نے اپنی ساری حدود بیان کر دی۔ یہ اس جو اوپر ہم نے رکوع پڑھا، اس رکوع کو مزید الیبوریٹ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں اپنی حدود بتا دی ہیں۔ اب وہ ساری حدود بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو سرکشی کرتا ہے اور وہ نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ساری باتیں نہیں مانتا اور ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو داخل کر دیں گے آگ میں۔ تو کیا اللہ پر مشکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم کمزوروں کو آگ میں داخل کریں؟ ہم تو بے بس ہیں، ایک پولیس والے کے آگے بھی جو ہمارے گھر کے باہر آ کے ایک کانسٹیبل کھڑا ہو جائے، ہم تو اس کے آگے بھی بے بس ہیں۔ اپنی بے بسی کو سمجھیے، اپنے آپ کو بے بس سمجھیے اپنے رب کے آگے، کہ ہم بڑے ہی بے بس ہیں اپنے رب کے آگے، ہم پہ کوئی طاقت نہیں، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے کہ وہ تمہیں جنت جہاں آگ میں ڈالے، اور پھر گھسیٹ کر تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کی دیواریں اتنی اونچی ہوں گی کہ جہاں تک تمہاری حد نگاہ جائے گی تمہیں صرف اور صرف آگ ہی نظر آئے گی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے تمہیں جو بیان کر دی اس لیے بیان کی کہ تاکہ تم سارے کے سارے اپنے گناہوں سے، اپنے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، رک جاؤ ان سے۔ اور اگر تم ان سے رک گئے اور ان کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری کی ساری تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ سب سے بڑی بات کبیرہ گناہوں کی ہے، اور گناہ کی آغاز ہوتا ہے جھوٹ سے۔ اگر آپ کا اور میرا بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے، سوچ لیجئے کہ ہم نے اس کو گناہوں کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ سب سے پہلی بات جھوٹ بولنا، وہ آغاز ہے گناہ کا، اور وہیں سے پھر بڑے سے بڑے گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، اور پھر ہم تمہیں داخل کریں گے ایک ایسی جگہ میں
जो कि बड़ी ही बेहतरीन जगह होगी, जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही दी जाएगी। मैं और आप तो दुनिया की इज्जतें ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। मैं और आप तो चाहते हैं हमें बहन भाई भी इज्जत दें, हमें ससुराल वाले भी इज्जत दें, हमें बच्चे भी इज्जत दें। वो इज्जत ढूंढी ही नहीं जिसके लिए अल्लाह ने हमसे वादा किया। तो मुझे और आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है उस इज्जत के लिए जिस इज्जत का अल्लाह ने वादा किया। मुझसे तो किसी ने वादा नहीं किया कि बहन मैं तुम्हें ये इज्जत दूंगा। मुझसे तो कभी किसी ने ये वादा नहीं किया। मुझसे तो कभी शोहर ने वादा नहीं किया मैं तुम्हें ये इज्जत दूंगा। मुझसे भाई ने नहीं किया, मुझसे रिश्तेदारों ने नहीं किया, औलाद ने नहीं किया। फिर हम उनसे इज्जत ढूंढने की तलाश में है। वो तलाशी है वादा तो किसने किया? वो जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो फिर जिसने वादा किया उसकी उसकी वो दी हुई इज्जत के लिए कोशिश क्यों ना करे? अल्लाह ताला ने हमसे वो वादा कर दिया कि तुम अपने बड़े गुनाहों से बच जाओ, तो मैं तुमसे सारी वो बुराइयां, जो छोटी छोटी बुराइयां तुम्हारे अंदर दाखिल हो गई हैं, वो सब तुमसे दूर कर दूंगा। और फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह दाखिल करूंगा जहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही मिलेगी और मेहमानी में रखे जाओगे हमेशा की। और वो मेहमानी भी किसकी मेहमानी होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगली आयत के अंदर जो इरशाद हो रहा है, यहाँ पर दर हकीकत ऐसा था कि हजरत उम्मे सलमा जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा आकर कि एक गिला सा किया कि मर्दों को तो जिहाद का भी हुक्म दे दिया, मर्दों को तो अल्लाह ताला ने फजल करम भी दे दिए, इतनी आसानियां भी दे दी, तो हम औरतों को क्या? बस वो चूल्हे में ही बैठी हुई हैं, घर के काम काज ही करे जा रही हैं। मर्द जाके कमाते भी हैं, मजे भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ना तो वो नेकियां हैं जो मर्द जिहाद में जाकर नेकियां कमाते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम और उस चीज की आरज़ू ना करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर बुजुर्गी अता की है। अल्लाह ने बाज कामों में तुमको मर्दों पर और मर्दों को तुम पर कुछ कामों में फजल से अपनी बुजुर्गी अता की है, बेहतरी बरतरी अता की है। तो तुम अल्लाह से वो क्यों तमन्ना करते हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें फजल वो नहीं दिया, जिसमें अल्लाह ने तुम्हें वो फजीलत नहीं दी मर्दों पर? तो वो तमन्ना ना करो कि तुम मर्दों की शाना बशाना होकर खड़े हो जाओ। तो अल्लाह ताला वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, कि तुम में से अल्लाह ने किसी को दूसरे एक को दूसरे पर फजीलत अता की है तो तुम उसमें अल्लाह का फजल वही ना तलाश करो, ना उसकी तमन्ना करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, तो जो मर्दों ने कमाया उसमें उनका एक हिस्सा है, जो मर्दों की कमाई है उसमें उनके लिए एक हिस्सा है। यानी कि जो उन्होंने कमाया है वो उनके लिए उसमें एक हिस्सा है। दर हकीकत मर्दों की कमाई का एक हिस्सा वो अगर अपने लिए रखते हैं, बाकी सारा का सारा माल तो घर वालों के लिए है ना, उसकी बीवी बच्चों के लिए। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। अब औरत क्या कमाती है? औरत ये कमाती है कि जो घर आर, जो घर चलाना, घर का जितना भी काम काज है, वो सारा का सारा काम काज, वो सारे का सारा माल आखिर औरत के ही हाथ में आता है। तो औरत का कमाई का उसमें हिस्सा है जो औरत ने कमाया। अब अल्लाह ताला ने अब जिहाद का हुक्म औरतों को नहीं दिया कि जाओ जाके जिहाद करो, और इसके पीछे अल्लाह की कितनी हिकमतें हैं। औरत प्रेग्नेंट होती है, औरत को और बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं। अगर हम औरतों पर भी जिहाद फर्ज हो जाता तो हम क्या करते? कभी सोचा है कि अगर आप औरतों पर भी ये फर्ज होता कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़िए तो फिर क्या करते? ये सारे मामला जिंदगी के कैसे तय पाते? अल्लाह ताला ने मर्दों को अगर ये सारी फजीलतें दी हैं तो अल्लाह ताला ने मर्दों की आजमाइशें भी बड़ी सख्त रखी हैं, उनके दिलों में औरतों के लिए मोहब्बत डाल दी, और फिर तुम उनसे कहा कि तुम सब रिश्तों के अंदर इंसाफ करो। हम लोगों को तो ये बड़ा लगता है कि हमें पर्दा करना है, हमें ये करना है, और अगर हमने नहीं किया तो हमें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अभी ये नहीं सोचा कि वो मर्द किस आजमाइश में मुब्तला है।
सारा माश उनका सारा काम काज छोड़ के उन्होंने फौरन मस्जिदों में पहुंचना है, जहां पर भी है उठ के जाना है मस्जिद। और फिर अल्लाह ताला ने उनको कुछ फजीलत इसी वजह से दी है कि दुनिया के कामों में मगन, हम तो अपने घरों के अंदर होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, सफाइयां कर रहे होते हैं, फिर भी अजान का वक्त होता है तो हम टाइम वेस्ट, टाइम देख लेते हैं, अभी टाइम है नमाज पढ़ने को, अभी टाइम है नमाज पढ़ने को, अभी टाइम है, हम कर लेंगे। उन्होंने तो जमात को पकड़ना है। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को किसी पर फजीलत अता की है तो ऐसे ही अता, उसके पीछे भी मशक्क़तें हैं, उन मशक्क़तों के बाद अल्लाह ताला उसको फजीलतें अता करता है। इसलिए कभी ये तमन्ना ना कीजिए कि हम भी काश वो होते तो हम आज ऐसे ना हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वस्अलुल्लाह मिन फضله, और अल्लाह से सवाल करो उसके फजल का, जो आज तुम्हें मिल गया उस पर अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर शय को, हर चीज को जानने वाला, वो हर चीज से बात, वो तुम्हारी शेरक से भी वाकिफ। वलिकुल्लिन वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वल अक़रबून। इस आयत के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कहते हैं कि ये आयत मनसूख हो गई। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जबकि मुआक़ात मदीना हुआ था, जबकि जबकि मुसलमान मुश्किल और मुशक्कत में थे और उनको आपस में भाई भाई बनाकर उनके सारे माल को दूसरे के, अंसार और मुहाजिरीन को माल का आपस में एक दूसरे का वारिस बना दिया गया था। तो ये आयत बाद में राय दी जाती है कि ये जो आयत है ये मनसूख हो गई कि अब यहाँ पर जो वली है वो उस इंसान का वली की बात की जा रही है कि अगर कोई इंसान लावारिस है और उसका कोई भी वली नहीं है, कोई माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है, बिल्कुल लावारिस अकेला है, अगर वो अपने ऊपर किसी एक को वली बना लेता है, यानी कि किसी एक को अपने ऊपर वली खुद से मुकर्रर कर लेता है और वली भी इस बात में मुत्तफिक है कि हाँ मैं तुम्हारा वली बनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उस बंदे के मरने के बाद जिसका कोई भी माल, जिसका कोई भी वली वारिस नहीं है, तो फिर वो जो उसका वली उसने मुकर्रर किया है उस सारे माल का वो वारिस होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दी हैं। और जो तरका है और जो वालिदैन और जो रिश्तेदार जो छोड़ जाएं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने सबके लिए उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। तो ये आयत के जब अंसार और महाजरीन की एक खास कंडीशन में ऐसा हुआ था कि वो अपनी आधी आधी जायदाद उन्होंने दूसरे के अंदर तकसीम कर दी थी, उसके बाद दोबारा ये मौका नहीं आया कि वो अपनी आधी आधी जायदाद का वारिस बगैर रिश्तेदारों के या बगैर वालिदैन, यानी कि वालिदैन के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो रिश्तेदार नहीं, और फिर ये आयत बाद में आगे कंटिन्यू नहीं हुई कि वो अपनी आधी आधी जायदाद का वारिस किसी को भी बना दे। ठीक है, ये सिर्फ मुआखात मदीना के लिए हुआ था ताकि मुसलमान जिस परेशानी और उनमें मुब्तला हैं वो उनसे दूर हो जाए। वल्लज़ीना अक़दत अयमानुहुम, यहाँ पर अक़दत से मुराद वो हैं कि जिनकी ईमान तुम्हारे हाथ, यानी कि जिनके लिए तुमने गिरह बांध ली है, यानी कि जिनसे तुमने निकाह कर दिया है। तो तुमने जब उनसे निकाह किया है तो तुमने जो निकाह करते वक्त अहद पैमान किया, उनको उनका मेहर अदा करने का तुमने वादा किया है, वो उनका हिस्सा पूरा का पूरा उनको दो, उसमें कोई कमी पेशी ना करो। जितना एक दफा मुकर्रर कर दिया उसको उतना ही अदा करो। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर, तुम्हारे हर हर काम पर गवाह है। और जिस काम पर अल्लाह ताला तुम्हारा और मेरा गवाह है, क्या उस पर किसी और गवाह की जरूरत है? हम समझते हैं, अच्छा कल मैं एक फैसला पढ़ रही थी कि कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अ, एक रिवाज है के अंदर, जो पठान है उनके अंदर ये रिवाज है कि जब वो शादी के लिए लड़की को देते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा लड़की के नाम करवाया जाता है। तो अगर अगर कोई लड़का, हम इंसान है ना, बड़े चालबाज बड़े चालाक हैं, तो शादी तो निकाह कर लिया, कौन सा बाद में किसी ने हिस्सा देना है लड़की को, खैर है, लिख देते नाम, क्या फर्क पड़ता है। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसला आया है कि अगर कोई लड़का ऐसे अपने बाप का घर बीवी के नाम में निकाह नामे में हक महर में लिख देता है, ये हक महर में ये घर उस बीवी के नाम पर है, हालांकि वो अभी उस लड़के के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं हुआ है,
तो फिर वो जो घर है वो उस लड़की को ही दिया जाएगा, वो उसके नाम पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैसला अब आ चुका है, इसलिए आप लोग जब भी कोई फैसला करें तो अल्लाह जो है वो हर चीज पर गवाह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन है वो अपने अहद व पैमान से ही जाना जाता है और वो अपनी बात का सच्चा और पक्का होता है। आपने निकाह के वक्त में जो शराइत तय की हैं उस शर्त पे आप सारी जिंदगी के लिए, मौत तक के लिए आप उस शर्त पर, आप पर लाजिम है कि आप उस पर कारबंद हों। आप उस अक़द के गुलाम हैं जब तक कि आप उस अक़द से, जब तक कि आप उस अहद पैमान से आज़ाद न किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने इस बात पर, इस शर्त पर शादी की थी कि वो वहां पर इतने साल के लिए वहां पर क़याम करेंगे, और फिर उन्होंने इतने साल वहां पर क़याम किया, हालांकि वो वहां से जा सकते थे। तो इसलिए जिन शराइत पर शादी की जाती है, जिस शराइत पर निकाह की अक़द बांधा जाता है, उसको, उन शराइत को पूरा करना उस मुसलमान पर वाजिब है। ठीक है जी।